حالیہ گزشتہ دنوں کی بات ہے، پاک پتن میں جائیداد کے لیے بدبخت بیٹے نے اپنے بوڑھے 72 سالہ باپ کو بہت زیادہ مارا، اس پر تشدد کیا، غلام رسول پر ڈنڈے مارے، نیچے گرا کر تھپڑ مارے، جوتے مارے اور باہر سے ٹھوکریں مارتا ہوا کمرے میں لے گیا۔ اسی باپ کے کن پٹی پر پسٹل رکھ کر کہا کہ جائیداد میرے نامے لگا دو۔ اب پولیس نے اس کو گرفتار کر لیا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ایسے واقعات کیوں رونما ہوتے ہیں؟ نمبر 1، بیوی مالک کی نافرمان ہو۔ نمبر 2، بیوی اپنی اولاد کو والد کی محبت، فرمانبرداری اور اطاعت کی تعلیم نہ دیتی ہو۔ نمبر 3، جب وہ خود اپنے شوہر سے نہیں ڈرے گی تو اس کی اولاد بھی اپنے باپ سے نہیں ڈرے گی۔ نمبر 4، بہو اپنے شوہر کو اس کے ماں باپ کے خلاف اکساتی ہو۔ نمبر 5، بیٹے کے دل میں جائیداد کا لالچ ڈال دیا جائے۔ نمبر 6، اسلامی تعلیمات سے جہالت اور بے بہرا ہونا۔ میں نے یہ ویڈیو تیار کی ہے تاکہ اولاد والدین کے بارے میں قرآن و حدیث میں موجود تعلیمات سے بہرہ مند ہو سکیں، ہمارے معاشرے میں والدین کی گستاخیوں کا سلسلہ ختم ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن میں نازل فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اے میرے حبیب مکرم، تیرے رب نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے اور والدین سے حسن سلوک کیا جائے، ان سے احسان کیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ای العمل احب الی اللہ تعالی، کون سا عمل ہے جو اللہ کو سب اعمال سے زیادہ محبوب ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ علی وقتہا، وقت پر نماز کا ادا کرنا۔ اس نے عرض کی ثم ایون یا رسول اللہ، حضور اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا بر الوالدین، اولاد کا اپنے والدین سے نیکی کرنا، حسن سلوک کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی، یا رسول اللہ من احق بحسن صحابتی، وہ کون شخصیت ہے جس کا سب سے زیادہ مجھ پر حق ہے کہ میں اس سے حسن سلوک کروں؟ نبی پاک علیہ السلام نے 3 مرتبہ فرمایا تیری ماں ہے، اور چوتھی مرتبہ فرمایا وہ تیرا باپ ہے۔ اس کو امام بخاری نے اور امام مسلم نے نقل کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے، عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے خلاف جہاد کرنا چاہتا ہوں رسول اللہ کے ساتھ مل کر۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا تیری امی اور تیرا ابو ہیں؟ عرض کی ہاں یا رسول اللہ۔ جا اپنی ماں اور باپ کی صحبت کو لازم اختیار کر، فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ أَرْجُلِهِمَا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو ماں اور باپ دونوں کے قدموں کے تلے رکھ دیا ہے۔ اس کو امام طبرانی نے بسند صحیح نقل کیا، جو اپنی ماں یا باپ سے آگ کرتا ہے، تعلق کو توڑ دیتا ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا عبداللہ ہے، اس کی بیوی نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، میں چاہتا ہوں کہ عبداللہ اسے طلاق دے دے، لیکن یہ اسے طلاق نہیں دے رہا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، یا عبداللہ، اے عبداللہ، طلق امرأتک، اپنی بیوی کو طلاق دے دے، تو اپنے ابو کی اطاعت کر۔ یہ حدیث صحیح ہے، اور عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، من بر والدیہ طوبی لہ، جو اپنے والدین سے نیکی کرتا ہے اس کے لیے مبارکبادی ہے۔ زاد اللہ فی عمرہ، اللہ نے اس کی عمر میں اضافہ فرما دیا۔ یعنی والدین سے نیکی کرنے سے رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور انسان کی عمر کو بھی اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے۔ سرکار نے فرمایا، نوجوانوں برو آباءکم، تم اپنے باپوں سے نیکی کرو۔
ان سے حسن سلوک کرو، تبرکم ابناءکم، پھر تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ نیکی کرے گی اور حسن سلوک کرے گی۔ یعنی اگر تم باپ سے نیکی کرو تو تمہاری اولاد بھی تم سے نیکی کرے، اور اگر تم نے اپنے والدین سے نیکی نہ کی تو پھر تمہاری اولاد بھی تم سے نیکی نہیں کرے گی۔ نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا خرچ کریں؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا، حبیب پیارے فرما دیں، قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین، تم جو بھی نیک رزق میں سے خرچ کرو بس پہلا حق تمہارے والدین کا ہے، پھر عزیز رشتہ داروں کا، اس کے بعد دوسروں کا حق ہے، سب سے پہلے کس کا حق ہے؟ والدین کا حق ہے۔ نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ میرے لیے کیا ہے؟ او والدین کو گالیاں نکالنے والوں، ان کو ڈنڈے مارنے والوں، ان کو پیٹنے والوں، اور کن پٹی پر پسٹل رکھ کر کہنے والوں کہ میرے نام جائیداد لگا دے ورنہ تیری کھوپڑی اڑا کے رکھ دوں گا، کچھ شرم کرو، قرآن کو سمجھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو جانو۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ میرے لیے کیا ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا ہما جنتوں کا و ناروں کا، اگر ان کی خدمت کرے گا تو تیرے لیے وہ جنت ہے، اگر ان کی نافرمانی کرے گا تو وہ تیرے لیے دوزخ ہے، یعنی دوزخ میں جانے کا باعث بن جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک نوجوان حاضر ہوا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میرا باپ بوڑھا ہے، بغیر پوچھے ہی گھر سے جو کچھ بھی نظر آتا ہے کھا جاتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ سرکار نے فرمایا اس کے باپ کو لایا جائے۔ باپ آیا، اس نے اپنی دکھوں بری داستان سنائی۔ نبی پاک علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا بوڑھے صحابی بغیر کسی کے پوچھے گھر سے جو چیز نظر آتی ہے تیرا جی چاہتا ہے تو کھا لے، اور اس کے نوجوان بیٹے سے فرمایا انتا و مالو کا لے ابی کا، تو بھی اپنے باپ کا ہے اور تیرا سارا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رضا رب فی رضا الوالد، اللہ نے اپنی رضا کو باپ کی رضا میں رکھ دیا ہے، جس کا باپ راضی ہے اس پر اللہ بھی راضی ہے، وسخط الرب فی سخط الوالد، جس کا باپ اس پر ناراض ہے اس پر اللہ بھی ناراض ہے۔ اس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین دعاؤں کو اللہ رد نہیں فرماتا، دعوت المظلوم، جو مظلوم بد دعا کرتا ہے اللہ اس کی بد دعا کو قبول فرماتا ہے، ودعوت المسافر، مسافر حالت سفر میں جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو شرف قبولیت فرماتا ہے، ودعوت الوالد علی ولدہ، باپ جو اپنے بیٹے کے حق میں دعا کرتا ہے اگر بری ہے تو تب بھی قبول ہو گئی، اگر اچھائی والی ہے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، کہ باپ جو ہے یہ جنت کا مرکزی دروازہ ہے، تم میں سے جو چاہتا ہے اس کو توڑ دے اور جو تم میں سے چاہتا ہے اس کی حفاظت کرے، یعنی جنت میں جانا چاہتا ہے تو نیک سلوک کرو باپ سے، اور دوزخ میں جانا چاہتا ہے اگر کوئی تو وہ باپ سے برا سلوک کرے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے عزیز دوستو، نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ماں باپ کی بڑی عظمتیں بیان فرمائی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں قرآن سیکھنا چاہیے، ہمیں حدیث سیکھنا چاہیے۔ اگر ہم قرآن و حدیث کے مطابق عمل کریں تو کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ اپنے بوڑھے ماں باپ کو بے سہارا چھوڑ دے، وہ اولڈ ایج ہومز میں جا کر داخلہ لیں، نہیں، بلکہ وہ تصور کرے کہ میرے پاس اللہ کی بڑی رحمتوں اور نعمتوں میں سے ایک نعمت میری ماں اور میرا باپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔